بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو آج کی نشست میں غزوہ فتح مکہ سے متعلق جاری ہے۔ بات پہنچی تھی ہماری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، جو کہ 10,000 افراد پر مشتمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر یا آپ کے ساتھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مکۃ المکرمہ میں داخل ہوئے۔ مکۃ المکرمہ میں داخل ہونے کے بعد مسجد حرام پہنچے۔ مسجد حرام پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے پاس جا کر حجر اسود کو بوسہ دیا اور آپ نے طواف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر، فتح مکہ کے موقع پر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہو چکے تھے، آپ نے ایک خطاب فرمایا۔ اس خطاب میں ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہی قریش مکہ سے، یا معشر قریش، اے قریش کے لوگ، ان اللہ قد اذهب عنکم نخوة الجاہلیہ وتعظمها بالآباء الناس لآدم وآدم من تراب۔ اے قریش کے لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاہلیت کی رسم و رواج اور باتوں کو جو تمہارے درمیان تھی، اسے اللہ نے ختم کر دیا۔ آباء و اجداد کا نام لے کر کے فخر کرنا اور حسب نسب کا اہمیت دیتے ہوئے اپنے آپ کو بڑا بتانا، ان تمام باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کر دیا ہے۔ الناس لآدم، تمام لوگ آدم کی اولاد ہیں، تمام انسان آدم کی اولاد، وآدم من تراب، اور آدم مٹی سے ہے۔ یہ اے قریش کے لوگ تمہاری حقیقت ہے اور پورے دنیا والے انسانوں کی یہی حقیقت ہے، حسب نسب کا کوئی معاملہ نہیں۔ الناس لآدم وآدم من تراب، تمام لوگ، تمام انسان، جس میں قریش مکہ تم بھی ہو، آدم کی اولاد ہو۔ آدم تمام کے جو ہے باپ ہیں اور آدم مٹی سے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھا اور تلاوت کی، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر وانثی، ہم نے تمہیں بنایا ہے من ذکر وانثی، مرد اور عورت سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور تمہیں ہم نے مختلف قبیلوں میں، حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، بنا دیا ہے۔ کس مقصد سے؟ لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے سے تعارف اور جو ہے پہچان کرو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ باعزت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہی ہے جو جتنا زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ اس آیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کی تائید کے لیے کیا ہے تلاوت کی اور پڑھ کے سنایا کہ حسب نسب کا جو معاملہ ہے، اس کی کوئی گنجائش اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو آدم سے بنایا، آدم کی اولاد ہیں، اور آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے بنایا۔ یہ انسان کی اپنی حقیقت ہے، حسب نسب پر کیا ہے فخر نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں کو ایک بات اور کہی، ما ترون انی فاعل بکم، اے قریش کے لوگوں، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ اب کیا کروں گا؟ یعنی اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں شکست دی، تم میرے ماتحت ہو گئے ہو، مکہ کو ہم نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے،
اب تم کیا سمجھتے ہو کہ میں محمد تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ تم وہی لوگ ہو جنہوں نے ہمیں مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا، مجھے، میرے ساتھیوں کو، ہمارا اپنا وطن تھا، تم نے ادھر سے نکلنے پر مجبور کیا، ہم نے ہجرت کی اور بہت کچھ ایذا تکلیف بھی پہنچائی۔ مکہ جب ہم چھوڑ کر مدینہ المنورہ ہجرت کر گئے، ہجرت کے بعد بھی تمہارے شر سے ہم محفوظ نہیں رہے، بہت کچھ تم نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔ ما ترون انی فاعل بکم، ذرا یہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا یا کیا کرنے جاؤں گا، میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا ابھی؟ قریش مکہ نے کہا خیراً اخ کریم، ہمیں امید ہے کہ تم ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کرو گے۔ اخ کریم کیونکہ تم بہت ہی کریم بھائی ہو، وابن اخ کریم اور بہت ہی کریم بھائی کے بیٹے ہو تم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریش مکہ کی ان باتوں کو سنا اور جواب سنا، آپ نے کہا اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب کیا ہے آزاد ہو، کسی کو ہم گرفتار نہیں کرتے، کسی سے ہم پرانا بدلہ نہیں لیتے، تم سبوں کو جو ہے میرے طرف سے کیا ہے معافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ برتاؤ قریش مکہ کے ساتھ کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ داخل ہوئے، مسجد حرام میں پہنچ گئے۔ ادھر ایک بات اور پیش آئی حضرات، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس تھے، آپ نے عثمان ابن طلحہ کو بلایا۔ عثمان ابن طلحہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر اسلام لایا تھا، ان کو بلانے کے بعد اور ان کے بلانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کعبہ کے دروازے کی چابی لے لی، کیونکہ عثمان ابن طلحہ اسی خاندان میں، جس خاندان کے عثمان ابن طلحہ تھے، اسی خاندان کے پاس کیا ہے کعبہ کی چابیاں رہا کرتی تھی، خاندان چلے آ رہا تھا، عثمان ابن طلحہ کے پاس کعبہ کی چابیاں تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن طلحہ کو بلا کر کعبہ کی چابیاں لیا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا کعبہ کا۔ دروازہ کھولنے کے بعد آپ دروازے پر کھڑے ہو کر کے آپ نے خطبہ دیا، خطاب فرمایا جو خطاب گزر چکا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں داخل ہو کر نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبہ سے نکل آئے باہر، تو آپ نے چابی جو دروازے کی تھی کعبہ کی، آپ نے عثمان ابن طلحہ کو لوٹا دیا اور کہا خذها خالدۃ مخلدہ، یہ لو چابی، ہمیشہ ہمیش کے لیے تمہارے ہی پاس رہے گی۔ اللہ کی قسم میں نے تمہیں چابی صرف اسی لیے لوٹایا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے ذمہ کیا ہے، تمہارے ہی خاندان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ تم کعبہ کی چابیوں کی مالک رہو اور تمہارے ہی پاس کعبہ کی چابیاں رہیں، تم اس کے ذمہ دار رہو، اللہ نے تمہیں اس کا ذمہ دار بنایا ہے۔ وَلَا يَنزِعُهَا مِنْكُمْ إِلَّا ظَالِمٌ، اور تم سے یا تمہارے اس خاندان والوں سے کعبہ کی چابیاں صرف وہی چھین سکتا ہے جو ظالم شخص ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس آیت کی تلاوت فرمائی، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، اللہ تبارک و تعالی تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو امانت والوں کو لوٹا دو جن کی امانتیں ہیں۔ تو یہ چابیاں طلحہ تمہاری امانت ہے، تمہیں کو کیا ہے یہ چابیاں کیا ہے لوٹا دی جا رہی ہیں اور ہمیشہ ہمیش کے لیے تمہارے پاس رہے گا۔ اگر دیکھا جائے حضرات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے ساتھ جو برتاؤ اور جو کردار تھا آپ کا کہ آپ نے تمام کو معاف فرما دیا فتح مکہ کے موقع پر، اس کا نتیجہ اور اس کا انجام یہ ہوا
کہ قریش کے تمام لوگ یا اکثر و بیشتر بڑی تعداد میں انہوں نے آ کر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، آپ کی نبوت کی تصدیق کی، کلمہ پڑھ کر کفر سے اسلام میں کیا ہے داخل ہو گئے، چاہے مرد ہوں، عورتیں ہوں، آزاد غلام، کوئی زبردستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کی، بلکہ آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کا جو ان کے ساتھ برتاؤ تھا، اس سے اتنا زیادہ متاثر ہوئے کہ قریش کے افراد کیا ہے آپ پر کیا ہے ایمان لے آئے، آپ کی نبوت کی تصدیق کی۔ اور بالخصوص جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ فتح کیے تو یہ ایک بہت اہم دلیل بات تھی آپ کی نبوت کی سچائی کی۔ عرب میں یہ بات واضح ہو گئی کہ محمد اپنے دعوے میں نبوت کے سچا ہے، اسی لیے مکہ جو ہے فتح کر لیا اس نے آسانی سے۔ تو قریش کے لوگوں نے اسلام لے آیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس موقع پر سورہ النصر نازل فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ اے نبی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اگر اللہ تبارک و تعالی کی مدد اور کامیابی آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تم لوگوں کو دیکھو کہ اللہ کے دین میں بڑی بڑی تعداد میں داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلے ایک ایک کر کے دو دو کر کے داخل ہوتے تھے اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد اپنے دین کو چھپاتے تھے، لیکن جب ایسا موقع آئے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تم دیکھو کہ اللہ کے دین میں لوگ بڑی بڑی تعداد میں جوق در جوق جو ہے داخل ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، جب یہ موقع آ جائے، یہ حالت ہو جائے اور یہ چیز تمہیں نصیب ہو جائے کہ بڑی بڑی تعداد میں لوگ، بڑی بڑی جماعت میں لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں اللہ کے دین میں، تو تم اللہ کی تسبیح پاکیزگی بیان کرو، اللہ کی تعریف بیان کرو اور توبہ استغفار کرو انہ کان توابا، کیونکہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا تھا۔ تو کہنا یہ تھا کہ فتح اور کامیابی کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں اس صورت میں بتایا، ادھر فتح سے مراد فتح مکہ ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے نبی اگر اللہ کی مدد اور فتح کامیابی آ جائے، فتح مکہ سے بڑی کوئی اور کامیابی نہیں تھی، تو یہ فتح سے مراد فتح مکہ ہے، اور بڑی بڑی جماعت میں لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں تو اس سے مراد فتح مکہ کے موقع پر جو قریش کے لوگ بڑے بڑے خاندان، بڑے بڑے جو ہے افراد جماعت میں، اور پورا گھرانہ جو ایک ایک کر کے جو ہے داخل ہوا، یہ بات ادھر جو ہے مراد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نصر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں مکہ فتح سے نوازے گا، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی جب فتح مکہ سے تمہیں نوازے گا تو قریش کے افراد جوق در جوق بڑی بڑی جماعت میں اسلام میں اللہ کے دین میں داخل ہوتے جائیں گے۔ اب اس کے بعد تم اللہ کی تسبیح بیان کرنا، تعریف بیان کرنا، حمد و ثنا، استغفار کرنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا ہے۔ ادھر اس بات کا اشارہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ فتح مکہ کے بعد تم نے اکثر اپنے فریضے کو انجام دے دیا، اب اس دنیا سے تم رخصت ہونے والے ہو، موت کی تیاری ہو، موت کے بعد کے معاملات کی تیاری ہو، تو تم کثرت سے تسبیح، توبہ استغفار، حمد و ثنا کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ نے قریش والوں سے بیعت لی،
اور یہ بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے اور عورتوں سے بھی لی۔ پہلے آپ نے مردوں سے لینا شروع کیا اور اس کے بعد عورتوں سے۔ آپ صفا پہاڑی پر جا کر بیٹھ گئے اور ادھر مرد آتے گئے ایک ایک کر کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت لیتے گئے۔ بیعت کس بات پر؟ سمعنا و اطعنا، آپ جو کہتے ہیں ہم ان باتوں کو سنیں گے، و اطعنا، اور ہم آپ کی باتوں کی اطاعت کریں گے، آپ کی باتوں کو تسلیم کریں گے، مانیں گے، آپ کی اطاعت کریں گے۔ اس بات پر آپ نے بیعت لی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بھی بیعت لی، لیکن عورتوں سے جب آپ نے بیعت لی تو ہاتھ سے نہیں بلکہ زبان سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے بیعت کا معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ میں کسی عورت کو اپنے ہاتھ سے چھوا نہیں، اجنبیہ عورت کو۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ کوئی محرم عورت ہو، بیوی ہے، محرم ہے، تو اس کو چھوا ہے آپ نے، اور اس میں کوئی مذاکرہ، کوئی قباحت نہیں شریعت اسلامیہ میں، لیکن غیر محرم عورت کو، اجنبیہ عورتوں میں سے کسی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ میں چھوا نہیں، ان سے مصافحہ نہیں کیا۔ جیسے کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے مصافحہ نہیں کیا کرتے تھے، ہاتھ سے ہاتھ نہیں ملایا کرتے تھے، عورتوں کو نہیں چھوا کرتے تھے، اجنبیہ عورتوں کو، اور آپ جو بیعت لیتے تھے وہ زبان سے ہوا کرتی تھی۔ عورتیں آ کر کے باتیں کہیں، آپ جو ہے ان کی باتوں کو کیا ہے تسلیم کرتے، قبول کرتے۔ اس طرح جو ہے آپ نے عورتوں کے ساتھ جو ہے فتح مکہ کے موقع پر بیعت لی۔ اور کیا بیعت تھی عورتوں سے؟ جیسے کہ سورہ ممتحنہ کے آخر میں آیت نمبر 12 میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر فرمایا، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ اے نبی، اگر ایمان والی عورتیں آ جائیں تم سے بیعت کرنے کے لیے، تم ان کی بیعت لے لو۔ بیعت کس بات پر؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کا قتل نہیں کریں گی، کوئی بہتان اور باتیں جو ہے نہیں گڑھیں گی، اور اسی طرح تمہاری نافرمانی نہیں کریں گی۔ فبایعہن، تم ان سے بیعت لے لو، واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے استغفار کرو، ان اللہ غفور رحیم، یقین اللہ تبارک و تعالی غفور رحیم ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر بیعت لی۔ ایک اور اہم عمل جو رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یہ، مکہ فتح کرنے کے بعد آپ نے مختلف صحابہ کرام کو چھوٹے چھوٹے لشکروں کے ساتھ مکہ کے اطراف بھیجا، جا کر کے ادھر جو اصنام ہیں، بت ہیں، ان کو جو ہے ختم کر دو، ڈھا دو، اور مکہ والوں کو بھی حکم دیا کہ کوئی ایک صنم اور بت مکہ میں موجود نہیں رہنا چاہیے۔ چنانچہ مکہ کے اطراف میں عزا، منات، سواح، اس قسم کے جو اصنام اور بت تھے سبھوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا۔ حضرات، فتح مکہ سے متعلق جو کچھ باتیں تھیں آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی، اس پر جو ہے بات ختم ہوتی فتح مکہ سے متعلق۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں غزوہ حنین سے متعلق بات آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہم نے جو کچھ کہا سنا، ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم